میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ راجشیکھر ریڈی کے زمانے میں بھی یہ مسجد کو شہید ہو گئی تھی، بنایا گیا تھا، نمبر 1۔ دوسری یہ ہے کہ سیکریٹریٹ گورنمنٹ کنٹرول میں ہے اور اس کے اندر یہ مسجدیں شہید ہوئی تھی، تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ دوبارہ اس کو بنانا، کیونکہ ڈیمولیشن جب ہوا سیکریٹریٹ کا، اس کے ڈیمولیشن کے دوران ہی یہ مسجدیں شہید ہوئیں، اسی لیے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ چیف منسٹر ہم کو پورا اسکرین کے اوپر ایک علاقہ بتائے کہ اگر آپ چاہتے تو میں اسی جگہ پر ایک بڑی عالی شان مسجد بنا دیتا ہوں۔ تو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، مفتی خلیل احمد صاحب، مفتی غیاث صاحب، مولانا انصاری صاحب، مولانا اکبر نظام الدین صاحب، ہمارے تعمیر ملت کے ضیاء الدین صاحب، حامد محمد خان صاحب نے، ہم سب نے کہا، سی ایم سے کہا کہ سر، جیسا شروعات میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے آپ کو بتایا کہ جہاں مسجد ایک بار بن جاتی اس کو شفٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ درجے وقف بھی ہے، رجسٹرڈ وقف ہے، تو سی ایم اتفاق کے بولے ٹھیک ہے، میرے کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اسی جگہ پر ہم لوگ بنا دیتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سی ایم نے منسٹر RNB سے کہا کہ آپ اکبر صاحب سے بھی تھوڑا کنسلٹ کر کے اس کا نقشہ بنائیے، اور نقشہ بنانے کے بعد جلد سے جلد نقشہ بنے گا اس کا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ ساتھ مندر بھی اور گرجا گھر بھی ایک ہی دن میں انشاءاللہ تعالی اس کا سنگ بنیاد کیا جائے گا، یہ گورنمنٹ وہاں پر اس کا کام کرے گی۔ اور ہم نے یہ بھی سی ایم سے گزارش کی کہ آؤٹر رنگ روڈ کے اطراف میں قبرستان کی گورنمنٹ کی کہیں زمین ہے تو آپ دیجئے، جس میں ہم سنی حضرات، مہدوی فرقے کے لوگ اور شیعہ فرقے کے لوگوں کو اس میں سے دیا جائے گا۔ تو سی ایم نے کنسرن متعلق آفیسر سے کہا کہ آپ یہ فائنڈ آؤٹ کرو، اور اس کے بعد جہاں کہیں بھی دکھے گا اس کو وہ کریں گے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ نامپلی پہ جو زیر تعمیر انیس الغربا کی بلڈنگ ہے، وہ کافی دیر سے ہو رہی ہے تعمیر کے لیے، اور 3 فلور ڈالنے سے وہ کام مکمل ہو سکتا ہے۔ تو چیف منسٹر نے RNB منسٹر سے کہا کہ فوراً، کیونکہ یہ نیا کام نہیں ہے، آن گوئنگ ورک ہے، پرانا کام ہے، اس میں آپ اس کو جلد سے جلد اس کو تکمیل کروائیے، اس کو مکمل کروائیے۔ پھر ہم نے سی ایم کو اردو زبان کے بارے میں بھی یاد دلایا، تو چیف منسٹر سے اکبر الدین اویسی صاحب نے کہا کہ آفیشیل لینگویج کمیشن میں ایک اردو داں کو اس کا وائس چیئرمین بنانا ضروری ہے۔ تو چیف منسٹر نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد ایک قابل شخص کو آفیشیل لینگویج کمیشن کا وائس چیئرمین بنایا جائے گا۔ تو ہماری امید یہ ہے، ہماری پھر سے کوشش یہ رہے گی، اور اسلامک سینٹر کی جو ہائی ٹیک سٹی میں نشاندہی کی گئی تھی، اس کا بھی عنقریب میں اس کا افتتاح کیا جائے گا۔ تو ہماری کوشش یہ ہے، ہماری ابھی بھی جدوجہد یہ رہے گی کہ جلد سے جلد اسی مقام پر جہاں پر ہماری دونوں مساجد تھے اس کا سنگ بنیاد ڈالا جائے، وہ مسجدیں جلد سے جلد اس کا تعمیر شروع کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو دیگر مذہبی عبادت گاہیں ہیں اس کا بھی انشاءاللہ اسی دن اس کا بھی کام شروع ہوگا۔ اور یہ جنرلی رودات تھی، اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ امبر پیٹ، ہاں، دونوں بھی سی ایم کے سامنے رکھے، اور انشاءاللہ تعالی اس پر بھی کچھ نہ کچھ کارروائی ہوگی۔ مجھے یقین ہے ہم سب نے سی ایم کو یاد دلایا، ذکر میں آپ سے کہا گیا تھا مسجد نہیں ہے بول کے آپ بول رہے، میں بول رہا ہوں مسجد ہے۔ آپ سوال جب کریں تو مسجد کی اہمیت کو سمجھو، آپ مسجد ہے اور رہیں گی، اس پہ ہم بات کیے سی ایم سے، انشاءاللہ تعالی ہم کو امید ہے کچھ نہ کچھ اس کا حل نکلے گا۔ مگر آج کی جو میٹنگ تھی یہ بالخصوص سیکریٹریٹ کے ان دونوں مساجد جو گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھی، ان کی شہادت ہوئی، اس کے تعلق سے ہم نمائندگی کیے، مگر
اس میں ہماری 1.5 گھنٹے کی گفتگو میں اس پر بھی بات ہوئی. سر آپ نے کہا کہ ایک ہی دن مسجد اور چرچ گرجا گھر کی نیو رکھی جائے گی. کیا گرجا گھر بھی ٹوٹا تھا کیا؟ نہیں, گرجا گھر نہیں ٹوٹا تھا, مگر یہ تلنگانہ کی گنگا جمنی تہذیب کی ایک مثال ہے جہاں پر حکومت وقت تمام مذاہب کے ماننے والوں کو ایک نگاہ سے دیکھتی ہے, اور چرچ کے ذمہ داروں نے بھی چیف منسٹر سے جا کر ریکویسٹ کیا تھا, ریپرزنٹیشن کیا تھا کہ ہم کو بھی وہاں پر جگہ دی جائے. تو چیف منسٹر نے بحیثیت چیف منسٹر یہ فیصلہ لیا کہ ہاں ہماری گنگا جمنی تہذیب ہے, اس کی عمل آوری کے لیے وہ فیصلہ لیا گیا. گردوارے کا بھی ہے پروپوزل, بات کر رہے ہیں سی ایم سکھ لوگوں سے. ہاں, ایئرپورٹ کی مسجد کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب ایک ضعیف پارٹی جس کا نام کانگریس ہے وہ اقتدار میں تھی, تو ذرا ان لوگوں سے بھی سوال کرنا آپ کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے. کیا پہلے طے ہوا تھا؟ نہیں, سنیے, آپ کا سوال اچھا ہے سومت. مسجد کا اسی جگہ پر تعمیر ہونا بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, اور سی ایم نے بیان تو دیا, انہوں نے اپنے ریگریٹ کا بھی اظہار کیا تھا, مگر ہم یہ جا کر ان کو بتائے ہیں کہ اسی مقام پر جس جگہ پر مسجد تھی, جس کا گورنمنٹ اس کی کسٹڈی میں تھی, وہ تو اسی جگہ پر تعمیر ہونا, اور چیف منسٹر ایگری ہو گئے کہ اسی مقام پر سی بلاک میں اولڈ سی بلاک, اولڈ ڈی بلاک میں رجسٹرڈ وقف ہے زمین, اور مسجد وہاں پر تعمیر ہوگی. کس کا ڈیزائن؟ ہاں, ارے انکارپوریٹ ہو گیا, آپ بھی رہیں گے انشاءاللہ, فکر مت کریے. آپ مندر کے اناگریشن میں رہیں گے, پھر مسجد میں بھی رہیں گے, آپ کور کریں گے زی ٹی وی کی طرف سے. پرساد صاحب, ہم تو آپ کو بولیں گے یو مسٹ کم. نہیں, ڈیزائن کا کیوں چینج ہوگا؟ ڈیزائن چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیے, ہمارا مین ریکویسٹ ڈیمانڈ کیا تھا ڈے ون سے, اسی جگہ پر, کیونکہ گورنمنٹ کی کسٹڈی میں تھا وہ. ہاں, وہ دیکھیے, وہ سی ایم کیا بنا دے بنا لو, ہمارا ڈیمانڈ کیا تھا, وقف پراپرٹی ہے, اسی مقام پر تعمیر ہونا, اور ہوں گی انشاءاللہ. ہاں پرمود صاحب, آپ دودھ پوچھ لیا. اب میڈم آپ پوچھیں, آپ کا ہر بات اہم ہی ہوتا, میڈم پوچھنے دیجیے. جی, چیف منسٹر نے یہ کہا کہ اکتوبر 1 یا 2 ویک میں, کیونکہ اب تو اسمبلی چالو ہونے والی ہے, اکتوبر 1 یا 2 ویک میں انشاءاللہ تعالی یہ تینوں عبادت گاہوں کا سنگ بنیاد یا انوگریشن کا شروع ہوگا. ہاں بولیے آشیش صاحب. ابھی تو یہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے, اچھی بات ہے, سارے ریلیجیس اسٹرکچر کی تعمیر بنائی جا رہی ہے, لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہاں سب کو معلوم تھا کہ وہاں مسجد ہے, وہاں مندر ہے, وہاں ریلیجیس پلیسز ہیں, وہاں لوگ جاتے تھے, تو اس کو توڑا گیا. اس کے اوپر بھی آپ لوگوں نے بات کی کہ اگر آپ ریپرزنٹیشن پڑھیں گے تو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا, مگر پھر بھی ہم نے تمام نے سی ایم سے کہا کہ ہم کو بڑی تکلیف ہوئی کہ اس طرح کی حرکت ہوئی. تو چیف منسٹر نے کہا کہ ہاں, اسی لیے میں نے اس پر بیان بھی دیا, اور جب بلڈنگ کو ڈیمالش کر رہے تھے, کوئی بامبے کی کمپنی بولے سی ایم صاحب, تو ڈیمولیشن کے دوران میں یہ حادثہ پیش آیا. ہاں یس, کانگریس. No, why should I raise when? No, see, it is not a question of getting credit, Lokesh. We have succeeded, alhamdulillah, in getting that masjid which was demolished to be constructed at its original place where it stood. It is a waqf property. Congress party should answer about Babri Masjid. Let them answer about Babri Masjid. The Congress party had welcomed, none other than their general secretary had tweeted.
So it is the Congress party who is the main mischief monger. All these problems are created and you are forgetting that during Rajshekar Reddy's time, ये मस्जिद शहीद हुई थी नहीं हुई थी हबीब? ये हुई थी ना हबीब? देखो आपके जर्नलिस्ट ही बोल रहे हुई थी। फिर आखिल साहब से संगे बुनियाद डलाए, मुफ्ती खलील में सब जाके नमाज पढ़ाए। अब ये बात आना ना हबीब, आप बोलना ना हबीब। आपने बोले तो कैसा, आप बुजुर्ग है जर्नलिस्ट में, आप सिखाना नौजवान बच्चों को, ऐसा छुपा के रखे तो कैसा सीने में इन राजों को। हाँ नहीं नहीं मालूम मेरे को। आप ठहरिए, हाँ बोलिए। आशीष आपका हो गया, बोलिए प्रमोद जी। ये एएनआई के मौलाना बहुत शरीर है। जैसे मस्जिद का आप लोगों ने कहा दूसरी जगह पर बनेगी, तो मंदिर का भी कुछ शायद हुआ क्या कि मंदिर कहाँ बनेगी? अब भाई आप जनियोधारू हैं, आप मेरे को उसका मसले में क्यों लेके आ रहे हैं? आप तय कर लो भाई, हम तो चाह रहे कि सब बन जाए, वो आप तय कर लो। मगर बनेगी मंदिर वहां पर, ये मुझे यकीन है, सेक्रेटेरिएट में। हाँ नहीं, आप अगर आपको तमाम से पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं रुकता हूँ। आप लोगों को जाने दीजिए, नमाज का टाइम भी हो रहा। हज़रत बिस्मिल्लाह, आप तशरीफ ले, मैं इन लोगों को सलाम अलैकुम। आपको कोई पूछना तो नहीं है ना? सब मैं हाजिर हूँ, नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रेडी हूँ हबीब, मगर ये राजों को छुपाना नहीं। आप राजों को छुपा रहे, आप पर्दा उठाइए, इंकशाफात करिए। ना ना ना, मंडे को